ہم دوسرے کو لتاڑ دیتے ہیں، بچھاڑ دیتے ہیں، اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا کام بن جائے، دوسروں کے جذبات سے کھیل لیں، دوسروں پر ظلم و ستم کر لیں، یا دوسروں کی آہ نکل جائے۔ آج یہی چل رہا ہے دنیا کے اندر، پورے ماحول اور معاشرے کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ میری جیب بھرے، مجھے قدر ملے، مجھے رسپیکٹ ملے، دوسروں کے ساتھ ظلم ہو، دوسروں کے ساتھ جبر ہو، دوسروں کے آنسو نکلیں، دوسروں کے ارمانوں کا خون ہو، ہمیں اس سے کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہمیں اس بات کی کہ کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جس نے ظلم کیا قیامت کے دن تاریکی کی صورت میں ظلم اس کے سامنے پیش ہوگا۔ کیا کریں گے جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ آج تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے تو بندے کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر چلنے والا ہو بیٹھ جاتا ہے، لائٹ آ جائے گی تو چلوں گا۔ پل صراط پہ کیسے گزریں گے جب ظلم کی وجہ سے وہاں اندھیرا ہوگا؟ ہم کیسے سفر کریں گے آخرت کا جب ظلم کی وجہ سے تاریکی ہی تاریکی کا سما ہوگا؟ میرے عزیزو، ہم ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، بس اپنے من کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی خوشی کو دیکھتے ہیں کہ خوشی کا سامان ہمیں میسر ہو جائے۔ دوسروں کے جذبات، ارمانوں کا خون، دوسروں کی آہیں، دوسروں کی سسکیاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزواجر میں ایک واقعہ لکھا ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے عزیزو، رونگٹے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا بازو کٹا ہوا تھا، مونڈے تک بازو نہیں ہے اس کا، اور وہ اعلان کرتا پھر رہا ہے، لوگو مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ یہ شخص جس نے اعلان سنا کہتے ہیں میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا کہ بھائی بتا تجھے ہوا کیا ہے، عبرت تو حاصل کریں لیکن اپنا واقعہ تو بتا۔ اس نے کہا کہ عجیب واقعہ ہے میرا، میں تجھے سناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ڈاکو ہوں، میں ظلم کرنے والا ہوں، میں دوسروں کے ارمانوں کا خون کرنے والا ہوں، میں اپنی جیب کو دیکھتا تھا، میں اپنی خوشی کو دیکھتا تھا، میں اپنے پیٹ کو دیکھتا تھا، دوسروں کے پیٹوں کو کاٹ کے میں اپنا پیٹ بھرتا تھا، میں دوسروں کے جیبوں سے پیسے نکال کر اپنی جیب بھرتا تھا، میں دوسروں کی خوشیوں کو اجاڑ کر میں اپنی خوشی کا سامان فراہم کرتا تھا۔ یہ میرا پیشہ تھا، یہ میرا مشغلہ تھا۔ ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مچھیرا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑی مچھلی ہے، وہ مچھلی مجھے پسند آ گئی، میں نے اس کو کہا کہ یہ مچھلی مجھے دو۔ اس نے کہا مچھلی تو میں تجھے نہیں دیتا۔ میں نے کہا میں لوں گا۔ اس نے کہا بھائی میرے حال پہ رحم کرو، ترس کرو، میں غریب آدمی ہوں، ایک مچھیرا ہوں، سارا دن میں نے مچھلی پکڑی ہے اور یہی مچھلی مجھے میسر ہوئی ہے، میں بازار جا رہا ہوں، اس کو فروخت کروں گا اور جو مجھے رقم ملے گی میں گھر کا نفقہ لے کے جاؤں گا، روٹی لے کے جاؤں گا، آٹا لے کے جاؤں گا، سبزی لے کے جاؤں گا، میرے حال پہ رحم کر۔ کہتا ہے جو چیز مجھے پسند ہو میں اس کو نہ حاصل کروں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے فوراً اس سے مچھلی کھینچی۔ وہ روتا رہا، چلاتا رہا، کہتا رہا رحم کر، ترس کر، لیکن مجھے کوئی ترس نہیں آیا۔ مچھلی، بڑی مچھلی لے کر میں چلا گھر چلوں، اس کو پکاؤں۔ کہتا ہے کہ میں گھر ابھی نہیں پہنچا تھا کہ اس مچھلی نے میرے انگوٹھے پر ڈسا، کاٹ دیا۔ میں جب گھر پہنچا تو شدید درد ہو چکا تھا میرے انگوٹھے پر، میرے انگوٹھے میں شدید درد۔ میں نے مچھلی پھینکی اور فوراً میں کسی حکیم کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو جلا ہوا، کٹا ہوا، سڑا ہوا لگ رہا ہے، اس میں تو پیپ آ چکی ہے، جلدی جلدی انگوٹھا کٹواؤ۔ کہتے میں نے کہا کہ میں انگوٹھا تو نہیں کٹواتا۔ اس نے کہا اگر انگوٹھا نہیں کٹواتا، اس کا زہر، اس کی سڑاند، اس کی جلن اور اس کی پیپ جو ہے یہ تیرے پورے ہاتھ کو خراب کر دے گی۔
میں نے کہا اچھا چلو انگوٹھا کاٹو. انگوٹھا کاٹا گیا. رات نہیں گزری تھی, رات کے وقت میرے پورے کے پورے ہاتھ پر درد شروع ہو گیا, چبھن شروع ہو گئی, جلن شروع ہو گئی. میں صبح دوسرے حکیم ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے کہا کہ تیرا ہاتھ تو یہ جلا ہوا لگتا ہے, تیرا ہاتھ تو پیپ والا لگتا ہے, اس میں تو سڑاند ہے, اس کو کٹواؤ ورنہ تیرے بازو پر پھیل جائے گی یہ زہر. میں نے کہتے کہ میں نے وہ ہاتھ کٹوایا پونچوں تک. ابھی گھر نہیں آیا تھا کہ کوہنیوں تک مجھے درد شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بس چھوڑو تم بس مجھے بہت درد ہے. میں روتا رہا, نیند مجھ سے غارت ہو گئی. کہتے ہیں کہ میرا جیون حرام ہو گیا, جینا حرام ہو گیا. میں کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے کہا کہ یہ زہر جو ہے یہ تیرے کوہنیوں تک پھیل چکا ہے, کوہنی تک بازو کو کاٹنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ میں نے کوہنیوں تک بازو کو کٹوا دیا. پھر گھر آیا, ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ میرے بازو پہ مونڈھے تک مجھے درد شروع ہو گیا. لوگوں نے پوچھا بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے, بتا تو صحیح. کہتے ہیں میں نے بھی پسو پیش کیا. پھر ڈاکٹر بڑے کے پاس گیا. اس نے کہا کہ مونڈھے تک تیرا یہ بازو جو کوہنیوں تک بچا ہوا ہے یہ کٹانا پڑے گا, اگر نہ کٹوایا تو اس کا زہر پورے وجود پہ پھیل جائے گا. کہتے ہیں میں نے وہ بازو کٹا دیا مونڈھے تک. لوگ پھر آ گئے میرے پاس. میں نے لوگوں کو کہا کہ آج تمہیں بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. پھر سارا واقعہ سنایا مچھیرے کا. میں نے اس سے مچھلی زبردستی میں نے لی اور اس مچھلی نے مجھے ڈسا, کاٹا تھوڑا سا میرے انگوٹھے پر, میرے ناخن پہ. انہوں نے کہا کہ جلدی کرو, اس مچھیرے کو کہیں سے بھی تلاش کرو, اس کی منت سماجت کرو ورنہ تیرے وجود پہ زہر پھیل جائے گا. کہتے میں نے پورا شہر کا چپا چپا چھان مارا, ایک جگہ کہیں جا کر مجھے وہ مچھیرا ملا. میں اس کے قدموں میں جا پڑا, میں نے اس سے معافی مانگی. میں نے کہا میرے آقا مجھے معاف کر دو, میں برباد ہو چکا ہوں, میں ویران ہو چکا ہوں, میری زندگی ختم ہو چکی ہے, مجھے نیند نہیں آتی, بے چینی ہے, جلن ہے, سڑاند ہے, بو ہے. اس نے کہا تو کون؟ میں نے کہا کہ 4 دن پہلے تجھ سے جس نے مچھلی کھینچی تھی میں وہی ظالم آدمی ہوں, مجھے معاف کر دو. اس نے کہا کہ میں نے وہ مچھلی تیرے اوپر حلال کی, جاؤ. میں نے کہا میرے آقا اچھا یہ تو بتاؤ کہ مجھے معاف تو کر دیا ہے, جب میں نے تجھ سے مچھلی کھینچی تھی اس وقت تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنے رب سے کہا تھا اے اللہ میں کمزور ہوں, یہ زور آور ہے اور تو اس سے بڑا زور آور ہے. کریم اللہ, زور آور اللہ, تو اپنا زور اس زور آور کو دکھا جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے, میرے بچوں کا میں نے اپنا پیٹ کاٹا ہے, میرے دن بھر کی روزی کا یہ دشمن ہو گیا ہے. تو اپنا زور دکھا اور اس کا کرشمہ بھی مجھے اپنے آنکھوں سے دکھا. میں نے اپنے آنکھوں سے یہ کرشمہ دیکھا ہے. جا میں نے تجھے معاف کیا. جب اس نے مکمل معافی مانگی تب اللہ رب العزت نے اس کی جان بخشی کی. اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت معاہدہ کیا, اس شخص سے بھی اپنے اللہ سے بھی عہد کیا کہ زندگی بھر ظلم نہیں کروں گا, زندگی بھر زیادتی نہیں کروں گا. میرے پیارے ظلم سے بچیں, ظلم سے. آج ظلم معمولی لگتا ہے, طاقت ہے, زور ہے, زر ہے, دھن ہے, دولت ہے, لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, تعلقات کی بنیاد پہ ہم بچھاڑ دیتے ہیں, لتاڑ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اگر ہم نے ظلم کیا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. ظلم کا بدلہ دنیا کے اندر بھی تمہیں دینا پڑے گا, ظلم کا بدلہ آخرت میں بھی دینا پڑے گا.